السلام علیکم دوستو، سب کیسے ہو؟ آپ دیکھ رہے ہیں جادی ملک آفیشیل میرا یوٹیوب چینل۔ تو میں نے ایک پوسٹ کی تھی جس میں میں نے مختلف ٹاپکس دیے تھے کہ اگلی ویڈیو کس ٹاپک پہ ہونی چاہیے۔ تو میرے ایک دوست نے کمنٹ کیا کہ ہم خوش کیسے رہ سکتے ہیں، اس پہ ویڈیو بناؤ۔ تو میں نے سوچا کہ ہر انسان کی زندگی میں مختلف پریشانیاں چل رہی ہیں، تو کیوں نہ اسی ٹاپک پہ ویڈیو بنا دی جائے۔ تو ہمارا آج کا موضوع ہے کہ ہم خوش کیسے رہ سکتے ہیں۔ فرسٹ آف آل آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم ہمیشہ خوش نہیں رہ سکتے، 24 گھنٹے ہم ہمیشہ خوش نہیں رہ سکتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی ذہن ایک بندر کی طرح ہے۔ بندر جو کہ ایک شاخ سے دوسری شاخ پہ چلا جاتا ہے، یہاں سے وہاں بھٹکتا رہتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں اپنے خیالات کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ آپ کو انفارمیشن دیتا ہوں کہ ایک تحقیق کے مطابق انسانی ذہن میں ایک دن میں 60,000 سے زیادہ خیالات آتے ہیں۔ تو 60,000 سے زیادہ خیالات میں سے کچھ نیگیٹو ہوتے ہیں اور کچھ پازیٹیو ہوتے ہیں۔ تو خوش رہنے کے لیے ہمیں اپنے ان خیالات کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ اچھے خیالات خوشی پیدا کرتے ہیں اور برے خیالات پریشانی پیدا کرتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، اچھے خیالات لانے کے لیے ہمیں اچھی عادات اپنانا ہوگی اور بری عادات سے چھٹکارا پانا ہوگا۔ تو یہ تو سمجھ آ گئی کہ ہم اپنے خیالات کو کنٹرول کر کے اچھے خیالات اگر ذہن میں لائیں گے تو ہم خوش رہ سکتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں مین پوائنٹ کی طرف کہ ہیپینیس از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو گریٹیٹیوڈ۔ خوشی جو ہے نا، یہ اس کا ڈائریکٹ ریلیشن ہے شکر کے ساتھ، کہ ہم جتنا زیادہ شکر ادا کریں گے اتنی ہی زیادہ خوشی ملے گی۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم شکر کن باتوں پہ ادا کریں، کن چیزوں کا شکر ادا کریں۔ تو شکر ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، کروڑوں، جن کا کوئی حساب ہی نہیں۔ تو ہم شکر ادا کریں گے ان نعمتوں کا جو کہ ہمارے پاس ہیں، جیسا کہ صحت ہو گئی۔ ہاں، صرف ایک ہی نعمت کا تذکرہ کرتے ہیں، ویسے تو لاکھوں کروڑوں نعمتیں موجود ہیں ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ تو ہم ایک ہی صرف نعمت کی مثال لیتے ہیں، آنکھیں۔ اپنی آنکھیں بند کر لیں، صرف 2 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ اگر آپ خوشی محسوس کرنا چاہتے ہیں اور شکر گزاری کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، 2 منٹ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں، جیسے کہ میں کر رہا ہوں۔ تو اب میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، امید ہے آپ نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لی ہوں گی۔ تو اب آپ یہ تصور کریں تھوڑی دیر کہ اب آپ کچھ نہیں دیکھ سکتے، اور یہ بھی سوچیں کہ اب یہ جو اپنی آنکھیں ہیں یہ دوبارہ کبھی واپس نہیں آئیں گی، مطلب آپ کی بینائی چلی گئی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ تو ابھی آپ بتائیں آپ کے ذہن میں کیا خیال آ رہا ہے؟ اب آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ پیسہ ہے کیا؟ نہیں۔ صحت، دولت، کوئی اور چیز کسی قسم کی نہیں۔ آپ کی سب سے بڑی خواہش ہوگی کہ میری آنکھیں واپس آ جائیں۔ تو اب آپ آنکھیں کھول سکتے ہیں اور شکر پڑھ سکتے ہیں۔ آنکھیں آپ کی واپس آ گئی ہیں۔ ذکر کیا ہے کہ آنکھیں اتنی بڑی نعمت ہیں، یہ ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ہمیں ان چیزوں کی قدر نہیں ہے۔ یہ تو صرف ایک آنکھوں کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم عطا کیا، آنکھیں، ناک، کان، بال، مطلب آپ سب جانتے ہیں کہ کتنی نعمتیں ہیں۔ یہ تو صرف ایک جسم کی بات ہو رہی ہے، باقی جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ادا کی ہیں ان کا تو ہم شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ جب آپ نے آنکھیں کھولی تو آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش جو تھی وہ پوری ہو گئی کہ میری آنکھیں واپس آ جائیں۔ تو آپ کی آنکھیں واپس آ گئی ہیں، شکر الحمدللہ کہیں۔ دوستو، چونکہ بات آنکھوں کی ہو رہی ہے تو مجھے ایک کہانی یاد آ گئی، ایک بات یاد آ گئی ہے کہ ایک رائٹر تھی ہیلن کیلر، جو کہ 2 سال کی تھی، تو اس کی آنکھیں چلی گئیں اور وہ بہری بھی ہو گئی۔
मतलब نہ وہ سن سکتی تھی اور نہ ہی دیکھ سکتی تھی، لیکن اس نے اپنی زندگی بڑی ہی خوشی سے گزاری۔ اسے ایک ٹیچر ملی جس نے اسے پڑھنا لکھنا، وہ ہاتھ سے ٹچ کر کے چیزوں کو پڑھ لیتی تھی، مطلب انسان چاہے تو کوشش کر کے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بندی جو کہ اندھی تھی وہ اپنی زندگی خوشی خوشی گزار سکتی ہے، تو ہمارے پاس تو آنکھیں بھی ہیں، ہاتھ بھی ہیں، ہر وہ چیز ہے، ہر وہ نعمت ہے، تو ہم اپنی زندگی خوشی خوشی کیوں نہیں گزار سکتے؟ میں یہاں کہتا چلوں کہ خوشی کا تعلق دولت سے نہیں، یہ بات بھی نہیں کہ دولت سے خوشی نہیں ملتی ہے، لیکن حقیقت میں حقیقی جو خوشی ہے وہ دولت سے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ تو یہاں میں ذکر کرنا چاہوں گا نپولین بوناپارٹ، جو کہ فرانس کا ایک بہت بڑا عظیم فاتح تھا، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑا کمانڈر تھا، بہت بڑا جنگجو تھا۔ تو وہ جب مرنے لگا، اس کے آخری ایام آئے، تو اس نے کہا کہ یار میں نے تو اپنی زندگی کے پوری زندگی میں صرف 6 دن خوشی سے نہیں گزارے، مطلب اتنا بڑا عظیم فاتح اور اس نے اتنی فتوحات حاصل کی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے زندگی کے آخری ایام میں کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی کے صرف 6 دن تک خوشی سے نہیں گزارے۔ بھی آپ لوگوں کو ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جن کے پاس دولت رتبہ ہر چیز ہے، لیکن وہ خوشی سے محروم ہیں، اپنی خوشی حاصل کرنے کے لیے اپنی تمام دولت خرچ کرنے کو تیار ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ خوشی پیسے اور دولت سے کہیں زیادہ اہم شے ہے اور جسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ کچھ لوگ میری ویڈیو آدھی دیکھ کے چھوڑ دیں، اسکپ کر دیں، تو میں ایک ٹرک بتا دیتا ہوں تاکہ وہ لوگ سن لیں جو کہ آدھی ویڈیو دیکھ کے بھاگ جائیں گے۔ تو خوشی حاصل کرنے کا، پریشانی سے نجات حاصل کا سب سے بہترین حال یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو مصروف رکھیں، بزی رکھیں، کیونکہ انسانی ذہن جو ہے ملٹی ٹاسکنگ نہیں کر سکتا، ایک وقت میں 2 کام نہیں کر سکتا۔ مطلب جب آپ کوئی ایک کام کر رہے ہوں گے تو آپ پریشانی میں مبتلا نہیں ہوں گے، آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ جب آپ کوئی کام کریں گے تو آپ کے اندر ذمہ داری کا احساس ہوگا، آپ کو خوشی ویسے ہی آٹومیٹک حاصل ہوگی کہ میں کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہوں۔ مصروف رہتے ہیں وہ بہت ہی کم پریشان ہوتے ہیں، تو اپنے آپ کو مصروف رکھیں، نئی چیزیں سیکھیں، کام کریں۔ تو جب پریشانی کم ہوتی ہے تو انسان خوش ہوتا ہے۔ تو پریشانی کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، جیسا کہ ہم اکثر، میرے ساتھ تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم اپنا موازنہ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں، کہ جیسے کہ یار اس بندے کی جاب لگ گئی، اس بندے کے پاس گاڑی ہے، اس کا گھر اچھا ہے، یہ نئے کپڑے پہنتا ہے، بلا بلا بلا۔ دوستو اپنا موازنہ خود اپنے ساتھ کریں، نہ کہ دوسروں کے ساتھ کریں۔ دیکھیں کہ آپ پچھلے کچھ سالوں میں کہاں تھے اور اب کہاں پہنچ چکے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس دنیا میں تقریباً 7.5 ارب انسان ہیں، اور ان 7.5 ارب انسانوں میں آپ کو بھی سلیکٹ کیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خاص ہیں، آپ کوئی عام انسان نہیں ہیں، آپ بہت ہی اہم ہیں اس دنیا کے لیے، آپ جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ تو اپنے اندر تلاش کریں، اپنے اندر جھانکیں اور اپنی زندگی کا مقصد تلاش کریں کہ آپ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ 7.5 ارب انسانوں میں، اتنی بڑی کائنات میں اگر آپ کو بھیجا گیا ہے اور آپ جس علاقے میں ہیں وہاں پہ ہیں، تو آپ غور کریں کہ مجھے اس علاقے میں کیوں پیدا کیا گیا ہے اور میں کیوں پیدا ہوا ہوں۔ اور خوش ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ 7.5 ارب انسان اور پھر پاکستان میں رہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا اور مسلمان ہونا، یہ اعزاز کی بات ہے، یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ آپ صرف یہی سوچ کے خوش رہ سکتے ہیں کہ یار مجھ سے لکی انسان تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔
کیونکہ ہر انسان کی زندگی میں پریشانی ہی پریشانی ہے. جیسا کہ یہ 2022 چل رہا ہے، کافی زیادہ پریشانیاں ہیں، جیسا کہ سیاست میں، اور مہنگائی ہو گئی، کرونا وائرس آ گیا، جانوروں کی بیماری آئی، اس طرح کی مختلف، ہر گھر میں مختلف قسم کی پریشانیاں ہیں. تو دوستو، آپ لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ پریشانیاں ہماری زندگی کا حصہ ہیں. یہ آئیں گی اور آتی رہیں گی. زندگی پریشانیوں کے بغیر نہیں گزاری جا سکتی. تو پریشانیوں کو ہینڈل کرنا سیکھیں، ان پریشانیوں کے ساتھ جینا سیکھیں. بجائے اس کے کہ آپ پریشانیوں پہ پریشان ہوں، بلکہ ان کے حل نکالنے کی کوشش کریں، سولوشنز کی طرف جائیں، نہ کہ اس پرابلم کو پکڑ کر بیٹھ جائیں. ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ یار میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، یار یہ صرف میرے ساتھ، میری قسمت خراب ہے، بس میرے ساتھ کچھ اچھا ہو ہی نہیں سکتا. نہیں بھائی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کی قسمت بہت اچھی ہے، کیونکہ جو رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس نے آپ کی قسمت بری نہیں لکھی. اگر کوئی کام آپ کی زندگی میں اچھا نہیں ہو رہا، آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا، تو اس میں رب تعالیٰ کی حکمت ہے. اور اگر آپ نوٹ کریں، اپنے دماغ سے سوچیں، تو جو چیزیں آپ کی زندگی سے چلی گئی ہیں، جو چیزیں آپ کو نہیں ملی، ان میں آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہے، اور یقیناً فائدہ ہے. تو آپ دوبارہ لوٹتے ہیں خوشی کی طرف کہ خوشی کیسے حاصل کی جائے. ویسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تو ہے کہ انسانی ذہن جو ہے ایک بندر کی طرح ہے. یہ اٹھتے ہیں تو دماغ فریش ہوتا ہے، اور جب دوپہر کو آف ہو جاتا ہے. اسی طرح نماز وغیرہ پڑھ لو تو پھر فریش ہو جاتا ہے. اچھا، ایک ٹرک بتاتا ہوں آپ لوگوں کو، جو میں اکثر اپنے خود پہ اپلائی کرتا ہوں، کہ جب آپ کبھی پریشان بیٹھے ہوں، سستی اور کاہلی کے شکار ہوں، تو یوں کیا کریں کہ جائیں، نہائیں، اور نہا کے آئیں، اور ایک کپ چائے کا پئیں، اور مزے سے بیٹھ کے پئیں. آپ فیلنگ فریش فیل کریں گے. دوسرا، نہانے کے ساتھ ساتھ نئے کپڑے ضرور پہنیں، کیونکہ نئے کپڑے پہننے کے ساتھ ایک کانفیڈنس کریٹ ہوتا ہے. آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب آپ کہیں بھی پرانے کپڑے پہن کے جاتے ہیں تو آپ کے اندر وہ خود اعتمادی نہیں ہوتی، جبکہ نئے کپڑے پہن کے جانے سے آپ کے اندر اس طرح چلتے ہیں، ہمیں اس طرح. سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. دوستو، نئے کپڑے پہنا کریں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں پریشان ہونا چھوڑیں. خوشیاں جو ہیں کریٹ کی جا سکتی ہیں، پیدا کی جا سکتی ہیں. انسان چاہے تو خود ہی پیدا کر سکتا ہے. اور میری زندگی کا تو یہی فارمولہ ہے کہ خوشی دو اور خوشی لو. مطلب آپ خوشی کسی کو دیں گے تو آپ کو خوشی ڈبل ملے گی. اس کی بھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ڈبل کیسے ملے گی. جیسا کہ ابھی میں ایک ہوں، میں خود اپنے لیے سوچوں اور اپنے لیے خوشیاں تلاش کروں، تو مجھے سوچنے کے بعد کوئی 10 سے خوشیاں مل جائیں گی. لیکن اگر میں لوگوں کی خوشی کے بارے میں سوچتا ہوں، میں لوگوں کی خوشی میں خوش ہوتا ہوں، تو اگر 50 لوگ خوش ہوتے ہیں اور 50 لوگوں کو خوشی ملتی ہے، تو وہ خوشی مجھے 50 گنا خوشی ہوگی، نہ کہ 10 گنا. مطلب کہنے کا کہ لوگ خوش ہوں گے تو میں بھی خوش ہوں گا. تو اپنی خوشی کو لوگوں کی خوشی کے ساتھ جوڑ لیں، تو آپ بھی ہمیشہ خوش رہیں گے. مطلب کوئی نہ کوئی تو خوش ہوتا ہی ہوگا، تو آپ کو بھی خوشی ہوگی. تو دوستو، حسد، جلن، دوسروں کی خوشیوں پہ خوش ہونا چھوڑیں. ہاں، اگر آپ بھی خوش ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیول پہ پہنچنا چاہتے ہیں، تو دیکھیں کہ ان لوگوں نے کیا کیا. ان لوگوں نے محنت کی ہوگی، اپنا وقت دیا ہوگا، ٹائم دیا ہوگا، سب کچھ کیا ہوگا. تو دوستو، آپ بھی محنت شروع کریں، آپ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. دوستو، تھوڑا سا گیپ آ گیا، مجھے کچھ کام کرنے تھے، تو میں نے اپنی پوزیشن بھی چینج کر لی. ملکی استاد کے پاس آ گیا ہوں. آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کام کر رہا ہے ملکی استاد. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس نے اپنا مکان تقریباً تیار کر لیا ہے، اور اس نے مجھے مزدوری پہ ہائر کیا تھا. ابھی تک مزدوری نہیں ملی مجھے. 500 روپے مزدوری، بلکہ نہیں، نمکین کھلانا ہے اس نے مجھے. تو یہ ابھی خود لگا ہوا ہے اکیلا، مزدور اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے. اس نے مجھے بلایا ہے کام کے لیے، لیکن ابھی میں اس کو لے کے چلا جاؤں گا.
دوستوں بات ہو رہی تھی خوشی کی، تو خوشی لیو ان دی پریزنٹ مومنٹ. یہ بندہ جو ہے نا ہمیشہ خوش رہتا ہے، کسی بھی حال میں ہو یہ ہمیشہ خوش رہتا ہے، کیونکہ یہ پریزنٹ مومنٹ میں رہتا ہے، ہمیشہ اپنے حال میں رہتا ہے. دیکھا ہے یہ گانا لگا ہوا ہے اور یہ دیکھو ڈھولا بنا ہوا ہے لیکن خوشی میں ہے. یہ تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ پریزنٹ مومنٹ میں رہیں، اپنے حال میں رہیں، جو دن چل رہا ہے اسے انجوائے کریں، جو لمحہ چل رہا ہے اسے انجوائے کریں. کیونکہ جو بندہ اپنے دن کو ٹھیک نہیں کر سکتا، ایک دن خوشی سے نہیں گزار سکتا، ایک گھنٹہ خوشی سے نہیں گزار سکتا، وہ پوری زندگی کیسے خوشی خوشی گزارے گا. تو دوستو حال میں رہیں، خوش رہیں. دوسرا، خوشی آپ خود ہی پیدا کر سکتے ہیں، کریٹ کر سکتے ہیں. جیسا کہ یہ بندہ دے دے پہ پیچھوں کھلوتا ہے کھیلنا ہوتا ہے، میں دے ہی پیا میں ویڈیو بنانا پیا لیکن پیچھوں گھس کے کھلوتا ہے. یاد ذرا سائڈ تے تھی ہوں یہ ڈیٹا نے تے یہ ہوں اس نو بھی خوشی آدن، مطلب انسان چاہے تو خوشی پیدا بھی کر سکتا ہے، کریٹ کر سکتا ہے. یہ ہے رزاق سنگم، اس کا نام ہے. یہ میرا کلاس فیلو ہے، یہ 5th کلاس تک میرے ساتھ پڑھا ہے. کبھی تھا اب ہے یہ ڈش فٹر. اب اس کا ایک فرزند ارجمند بھی ہے. او یار ڈرامہ شروع ہو گیا یار، ویڈیو پہ بن دی سیریس سیدھے اساں عوام نو موٹیویٹ پہ کریں تے تساں وچ کھچی ماری پاؤ. سوری ٹو سے یار میں کہ بیان پہ گھننا تے کتاباں چ چیز کٹ دیا سی. تو گل تھی نہیں پئی خوشی دی. خوشی ہوندی دو قسم دی. ایک خوشی ہوندی جڑی نو کریٹ کیتا بن سکدا ہے، مصنوعی خوشی. ایک ہوندی ہے لفانی خوشی، مستقل خوشی، پرماننٹ خوشی. ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਸਨੂਈ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ. ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਣਾਣਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਹੈ. ਤੇ ਇਹ ਹਨ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ. ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੈਣ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੈਣ ਤੇ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੈਣ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਮੈਂ ਨਾ ਦੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੈਣ. ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਮਾਸਟਰ. ਇਹ ਹਲਵਾ بولی حلوہ ڈیک کھانے چرنو جڑے نکے بال ہونے نا وہ انڈے تھے ہر شے آن کے دینی، چائے آن کے دینی. ٹھیک ہے این تو بعد تو میرا شے میں ہی آنی ہے. اچھا خیر تو دوستو یہ پڑھائی دیکھ سکتا ہوں میں نے تھوڑا پڑھا کے نا تے یہ ہائی مصنوعی خوشی جڑی کریٹ کیتی بن سکتی ہے، چھوٹی چھوٹی خوشیاں. انگلش انڈے کیا دیں انگلش ایگ. شاباش. ہوں سے پہلے سنا ہاں شاباش. یہ انڈا بھائی ادھا تے دے، ہوں ادھا انڈا تے دے. نہیں چکا بیٹھے نا انڈیا سوکا نہیں انگلش پڑھنی انگریزاں دی. انگریز کڈو سارے گاٹے فٹ کر گئے. او بھائی انڈا اپنا جیتی بیٹھا ہے، انڈا کھاندا پیا. میں اپنا انڈا کھانا پیا، اج دی سزا اس نو انڈا کو نہیں ملتا پیا. اس نے میں کہ کل سبق یاد کر کے آویں، کل تن پورا انڈا مل سی. ٹھیک ہو گیا. کاشف دس مزے ہے انڈا وکاس ہیں کیا ساندھی نا. دوستو کیونکہ ملکی استاد کی انٹری ہو چکی ہے، سلام ٹھیک گیا اور میں ان کا ایک ادنا سا اسٹوڈنٹ ہوں، تو حقیقی خوشی کے بارے میں آپ کو یہ تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے، بتائیں گے کہ حقیقی خوشی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے. دوستو ویسے تو خوشی پر بہت سی باتیں ہو چکی ہیں، بھائی نے جو آپ کو بتائی ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی بات ہو جو مس ہو گئی ہے. لیکن میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو حقیقی خوشی ہے نا یہ آپ کو تبھی مل سکے گی جب اپنے آپ میں آپ مطمئن ہوں گے اور خود کو تلاش کریں گے. کیونکہ یہ جو خود شناسی ہے نا یہ انسان کو خدا تک لے جاتی ہے، اور جب بندہ خدا کو حاصل کر لیتا ہے تو پھر میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی جو ہے نا خوشی ادھوری رہ سکتی ہے. تو دوستو میرے استاد کا کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ حقیقی خوشی، دل کا سکون آپ کو تبھی حاصل ہوگا جب آپ رب سے جڑیں گے. جب آپ اور رب سے جڑنے کے لیے آپ کو پہلے خود کو جاننا ہوگا. جب آپ خود کو جان لیں گے تو آپ رب تک پہنچ جائیں گے، اور جب آپ رب تک پہنچ جائیں گے تو آپ کو دنیا کی ہر چیز حاصل ہوگی، کیونکہ جسے رب مل گیا اسے سب مل گیا. تو دوستو ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے کہ کیسے کچھ رہا جائے اسے ایکسپلین کرنے کی. تو آج کی ویڈیو کو یہیں اختتام کرتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے.
لائک فالو کیجیے، اگر ویڈیو اچھی لگی تو اچھے اچھے کمنٹس کیجیے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے، خوش رہو، آباد رہو، نہ وسرو تے نہ یاد رہو اپنے خرچے تے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر بات ہوگی، تب تک ہمیں اجازت دیجیے، اللہ سبحانہ و تعالی۔